Students, MCQs number 31 के calculate the number of moles of water present in a 10 kg sample. अब स्टूडेंट्स इसमें मालूम करना है क्या है, मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स या सिंपल मोल्स फाइंड करना है और मास इन ग्राम दिया गया है 10 kg. ठीक है. फर्स्ट स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपल फार्मूला ये है कि मोल इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास. अब स्टूडेंट्स चूँकि मोल में कन्वर्ट करना है तो ये मोल फार्मूला है, मास इन ग्राम दिया गया है लेकिन ये मास इन ग्राम 10 kg है. तो पहले हम इस 10 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. जैसा कि स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि 1 kg बराबर है 1000 ग्राम के. ठीक है. तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज़ इक्वल टू 10,000 ग्राम. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर जो है ये क्या है, 18 ग्राम पर मोल है. सो स्टूडेंट्स बाय पुटिंग वैल्यू इन दिस फार्मूला, मास इन ग्राम हमारे साथ है 10,000 और मोलर मास ऑफ वाटर क्या है 18 है. तो स्टूडेंट्स बाय डिवाइडिंग 10,000 बाय 18 we will get the answer 555.5 मोल. तो इसमें ऑप्शंस स्टूडेंट्स हमारे साथ हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो नोट इट. अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 32 के हाउ मेनी फ्लोराइड आयंस, F negative ions mean fluoride ions, are present in 2.5 mole of barium fluoride BaF2. मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन स्टूडेंट्स चूँकि फार्मूला के मुताबिक ये हम ले लेंगे. फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे साथ ये है कि मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. चूँकि स्टूडेंट्स मालूम करने हैं नंबर ऑफ आयंस, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ आयंस इज़ इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. अब स्टूडेंट्स मोल तो दिया गया है हमें, लेकिन स्टूडेंट्स अब इस मोल को चूँकि हम रेशो मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि बेरियम फ्लोराइड का फार्मूला है BaF2. अब BaF2 चूँकि 1 मोल है और 1 मोल में हमारे साथ फ्लोराइड आयन कितने हैं, 2 है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम इस तरह ले लेंगे कि 1 मोल में नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन कितने हैं, 2 है. तो 2.5. ठीक है. अब स्टूडेंट्स 2.5 मोल ऑफ BaF2 में 2.5 मोल ऑफ BaF2 में कितने फ्लोराइड होंगे, तो फ्लोराइड आयन के नीचे हम लिख लेंगे x. चूँकि ये नामालूम है तो नामालूम की जगह हम लिख लेंगे x. अब स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ फ्लोराइड. ठीक है. अब मोल्स तो हमारे साथ आ गए स्टूडेंट्स फ्लोराइड के, लेकिन इस मोल से हमने मालूम करना है आयंस ऑफ फ्लोराइड आयंस. तो स्टूडेंट्स आयंस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर. तो मोल हमारे साथ है 5 मोल. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर मीन 6.023 इंटू 10⁻23. तो ये हमारे साथ स्टूडेंट्स आ जाएगा 30.1 इंटू 10⁻23, 30.1. अब स्टूडेंट्स डेसिमल को आप लोग इधर पे लेके आएँ तो बाय अगर आप डेसिमल लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो एक 10 आप यहाँ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23 हमारे साथ हो जाएगा 24. तो स्टूडेंट्स इसका नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन हमारे साथ आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻24. तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि 3.01 इंटू 10⁻24. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. अब स्टूडेंट्स MCQ नंबर 32 कि द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया आर. मुख्तलिफ ऑप्शन स्टूडेंट्स दिए गए हैं. अब स्टूडेंट्स चूँकि ये वैल्यू हमें दिया गया है मास में, सो इस मास को हम कन्वर्ट करेंगे मोल में, और मोल का जो फार्मूला
ہے ہمارے ساتھ سمپل فارمولا ہے کہ مول از اکول ٹو ماس ان گرام ڈیوائڈ بائی مولر ماس. اب ماس ان گرام اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کتنا ہے 8.5 ہے, ٹھیک ہے, اور ایمونیا ہے تو ایمونیا کا مولر ماس کیا ہے 17. ایک نائٹروجن ہے, نائٹروجن کا ماس 14 ہے اور 3 ہائیڈروجن ہے تو 14 + 3 = 17. مطلب ایمونیا کا مولر ماس کیا ہے 17, تو 8.5 ڈیوائڈ بائی 17 = 0.5 مول. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب ہمیں پتہ ہے اسٹوڈنٹس کہ 1 مول آف ایمونیا, ٹھیک ہے, ایمونیا کا فارمولا کیا ہے NH3. اس میں ہمارے ساتھ اتنے بانڈز ہیں 3 × ایووگاڈرو نمبرز مین اتنے بانڈز ہیں. مطلب 3 سے ہم نے کیوں ملٹیپلائی کیا ہے کیونکہ ایک امونیا میں اسٹوڈنٹس کتنے بانڈز ہیں 3 بانڈ ہیں 1 2 3, ٹھیک ہے. اب اس میں 1 مول میں اتنے بانڈ ہیں تو 0.5 مول جو کہ ہم نے کنورٹ کیے ہیں اس گرام کو, ٹھیک ہے. تو اس گرام کو جب ہم نے کنورٹ کیے مول میں تو اتنے مول میں کتنے نمبر آف بانڈز ہوں گے تو اس کے نیچے ہم لکھ لیں گے, بانڈز کے نیچے ہم لکھ لیں گے x, ٹھیک ہے. سو بائی کراس ملٹیپلیکیشن x = 3 × 0.5 × 6.023 × 10⁻23. اب اسٹوڈنٹس یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کیلکولیٹر میں صرف یہ ویلو لینے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے سمپل, ٹھیک ہے, یہ چھوڑنا ہے. تو جب آپ ان تمام تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے ہمارے ساتھ آ جائے گا 9.03 اور یہ 10⁻23 خود بخود اپنی جگہ پر لکھ لیے. کیلکولیٹر میں پٹ نہ کرے, پھر آپ لوگوں کو مشکل ہوگا یہ. تو یہ ہمارے ساتھ اتنے بانڈز آ جائیں گے کس میں جب ماس آف ایمونیا کتنے ہیں 8.5. تو اسٹوڈنٹس 9.03 × 10⁻23 ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس آپشن ہے, آپشن نمبر A, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, 9.03 × 10⁻23. سو دا آپشن از A. یہ بھی اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھ لیں. اچھا اسٹوڈنٹس, MCQ نمبر 33 کہ ایف اے سمپل آف پروپین کا فارمولا ہے اسٹوڈنٹ C3H8 contains a total of 6 × 10⁻³ ایٹمز آف کاربن. مطلب پروپین سمپل میں اتنے کاربن ایٹمز ہیں. ہاؤ مینی مالیکولز آف پروپین آر دیر ان دا سمپل. اب اس میں پروپین کے کتنے مالیکولز موجود ہیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب یہ بھی اسٹوڈنٹس آپشن نوٹ کر لیں اور اس کے لیے ہم سمپل ریشو میتھڈ جو ہے یہ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. ریشو میتھڈ ہم لکھ لیں گے پروپین, یہ پروپین کا فارمولا ہے, اور کاربن ایٹم اکارڈنگ ٹو دا نومیریکل. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اسٹوڈنٹس, یا سمپل آپ لے لیں کہ پروپین کے ایک مالیکیول میں ہمارے ساتھ کتنے کاربن ایٹمز ہیں اسٹوڈنٹس 3 کاربن ایٹم ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم سمپل لکھ لیں گے کہ ایک مالیکیول کنٹین 3 کاربن ایٹمز. اب اکارڈنگ ٹو دا نومیریکل جب نمبر آف کاربن ایٹمز کتنے ہوں گے 6 × 10⁻³ کاربن ایٹمز ہوں گے تو اس میں کتنے پروپین مالیکیولز موجود ہوں گے. تو یہ نامعلوم ہے, تو نامعلوم کے نیچے ہم لکھ لیں گے اسٹوڈنٹس x. سو بائی کراس ملٹیپلیکیشن 3x = 1 × 6 × 10⁻23. تو یہ سمپلی اسی طرح آ جائے گا 6 × 10⁻³ اب اسٹوڈنٹ اس کو بھی 3 پہ ڈیوائڈ کرے اور اس کو بھی 3 پہ ڈیوائڈ کرے تو یہ ہمارے ساتھ 6 / 3 یہ 2 آ جائے گا. تو ہمارے ساتھ مالیکولز آف پروپین کتنے آ جائیں گے اسٹوڈنٹس 2 × 10⁻³ مالیکولز آف پروپین C3H8. تو اسٹوڈنٹس اس میں ہمارے ساتھ آپشن کون سا ٹھیک ہے, آپشن نمبر D از دا کریکٹ آپشن. اچھا اسٹوڈنٹس, MCQ نمبر 34 کہ وٹ از دا نمبر آف سلفر ایٹمز ان 64 گرام آف S8. مطلب نمبر آف سلفر ایٹم اتنے گرام آف سلفر میں کتنے موجود ہیں. مختلف آپشن اسٹوڈنٹس دے گئے ہیں. اب اسٹوڈنٹس اس کے لیے بھی ہم استعمال کریں گے ریشو میتھڈ, ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے ادھر ہم لے لیں گے S8 اور ادھر ہم لے لیں گے سلفر ایٹمز. اب اسٹوڈنٹس ایک سلفر کا ماس جو ہے اسٹوڈنٹس یہ 32 گرام ہے اور ٹوٹل اس میں کتنے سلفر ایٹم ہے 8 ہے. تو آپ ملٹیپلائی کریں 32 × 8 تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا اسٹوڈنٹس 256 گرام.
تو 256 گرام میں کتنے سلفر ایٹم موجود ہیں اسٹوڈنٹس؟ 8 سلفر ایٹم موجود ہیں۔ اب اکارڈنگ ٹو دا نیومیریکل 64 گرام میں کتنے سلفر ایٹم موجود ہوں گے؟ تو آپ لے لیں اسٹوڈنٹس 64 گرام میں کتنے سلفر ایٹم موجود ہوں گے؟ تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا، ایکس نہ معلوم ہے تو ہم نیچے لکھ لیں گے ایکس۔ اب اسٹوڈنٹ بائی کراس ملٹیپلیکیشن 256 ایکس از اکول ٹو 8 ملٹیپلائڈ بائی 64، تو ایکس ہمارے ساتھ آ جائے گا، اس کو بھی 256 بھی ڈیوائڈ کرے اور اس کو بھی اسٹوڈنٹ 256 بھی ڈیوائڈ کرے۔ جب آپ اس کو حل کریں گے بائی دا ہیلپ آف کیلکولیٹر تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا 2 سلفر ایٹم یا 2 ایوگاڈرو نمبر آپ کامن لے لیں تو ہمارے ساتھ سمپل آ جائے گا 2، ٹھیک ہے۔ ادھر میں نے لکھا بھی ہے کہ ٹیک ایوگاڈرو نمبر این مین ایوگاڈرو نمبر ایز کامن ان دس نیومیریکل، تو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس آنسر جو ہے یہ آپشن نمبر ڈی ہے دا کریکٹ آپشن کے 2 انٹو مطلب ایوگاڈرو نمبر، تو آپشن نمبر ڈی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس ایم سی کیو نمبر 35 کہ نمبر آف ایٹمس ان 48 گرام آف اوزون، اوزون جو ہے اس کا فارمولہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ O3 ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف آپشن اسٹوڈنٹس دیے گئے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 1 مول آف اوزون، چونکہ ایک اوزون میں 3 آکسیجن ہے اور ایک آکسیجن کا ماس ہے 16، تو 16 ملٹیپلائڈ بائی 3 آ جائے گا 48 گرام، مطلب 48 گرام میں نمبر آف اوزون یہ 1 مول ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1 مول میں ہمیں پتہ ہے کہ 1 مول آف ایچ اینڈ ایوری سبسٹانس کنٹین ایوگاڈرو نمبر، مطلب 6.023 انٹو 10⁻23۔ اب اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ ہے کہ اوزون میں کتنے آکسیجن موجود ہے، یہاں اسٹوڈنٹس ذہن میں رکھ لیں کہ ایز اوزون کنٹین 3 ایٹمس، 3 ایٹمز مین 3 آکسیجن ایٹمس، سو اس ایوگاڈرو نمبر کو ملٹیپلائی کرے گی 3 کے ساتھ، تو 3 انٹو ملٹیپلائڈ بائی ایوگاڈرو نمبر، ٹھیک ہے، مطلب 3 انٹو 6.023 انٹو 10⁻23 آکسیجن ایٹمس۔ تو یہ سمپل اسٹوڈنٹس کیلکولیٹر کے تھرو آپ جب اس کو ملٹیپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا 18.06 انٹو 10⁻23 آکسیجن ایٹمس۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ سمپل نیومیریکل ہے، اس کا آنسر جو ہے آپشن سی از دا کریکٹ آپشن۔ اچھا اسٹوڈنٹس ایم سی کیو نمبر 36 کہ 0.1 مول آف سوڈیم فاسفیٹ Na3PO4 کمپلیٹلی ڈسوسیٹ ان واٹر ٹو پروڈیوس سوڈیم آئنس، سوڈیم آئنس معلوم کرنے ہیں اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے بھی اسٹوڈنٹس آپشن ذہن میں رکھ لیں اور اس کے سلوشن سمپل ٹرک اس کا یہ ہے کہ ہم استعمال کریں گے اس کے لیے ریشو میتھڈ۔ اب ادھر اسٹوڈنٹ لکھ لیں سوڈیم فاسفیٹ، ٹھیک ہے، اور ادھر ایوگاڈرو نمبر، ٹھیک ہے، مطلب ایک فاسفیٹ اگر کمپلیٹلی آئنائز ہوتے ہیں تو چلو اسٹوڈنٹ اس میں تو اتنے نمبر آف سوڈیم آئنز ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے ساتھ سوڈیم آئن اس کے اندر کتنے موجود ہیں؟ 3 سوڈیم آئن موجود ہے، تو آپ اسٹوڈنٹ اس کو ملٹیپلائی کریں 3 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ تو 1 مول میں ہے، یہ تو 1 مول میں ہے، ٹھیک ہے، تو 0.1 مول میں کتنے ہوں گے؟ تو 0.1 اس کے نیچے 0.1 لے لیں اور اس میں کتنے سوڈیم آئن ہوں گے؟ تو اس کے نیچے ایکس لے لیں، تو بائی سمپل کراس ملٹیپلیکیشن ایکس از ایکول ٹو، ٹھیک ہے، ایکس از ایکول ٹو 0.1 ملٹیپلائڈ بائی 3 انٹو ایوگاڈرو نمبر، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی آپ کیلکولیٹر پہ یہ لے لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا 1.86 انٹو 10⁻23۔ اس میں آپشن نمبر ڈی جو ہے اسٹوڈنٹس اٹ از دا کریکٹ آپشن۔ اچھا اسٹوڈنٹس ایم سی کیو نمبر 37 یہ ہے کہ لارجسٹ نمبر آف ہائیڈروجن آئنس آر پروڈیوس بائی کمپلیٹ آئنائزیشن آف، یہ مختلف آپشن ہے اسٹوڈنٹ، 0.0050 مول آف سلفیورک ایسڈ، 0.01 مول آف HCl، 0.00334 مول آف H3PO4 یا آل آر دا سیم۔ اب اسٹوڈنٹس یہ اگر آپ نے معلوم کرنے ہیں تو سمپل ہنٹس اس کا یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ نمبر آف ہائیڈروجن آئن مطلب مول از ایکول ٹو نمبر آف ہائیڈروجن آئن ڈیوائڈ بائی ایوگاڈرو نمبر،
تو اس سے یہ فارمولہ سمپلی ہم نے اخذ کیا ہے کہ نمبر آف ہائیڈروجن آئن از اکول ٹو مول ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف ریپلیسبل ہائیڈروجن آئن. اب اسٹوڈنٹس مول اس میں کتنے مول ہیں نمبر اے کے ساتھ, ٹھیک ہے. مول اس کا ہے 0.0050, تو یہ مول ہے, ٹھیک ہے. اور ریپلیسبل ہائیڈروجن آئن کتنے ہیں H2SO4 میں 2 میں, تو جب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے 0.01, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ HCl میں لے لیں تو HCl کا مول کتنا ہے 0.01 ہے, اور ریپلیسبل ہائیڈروجن اس میں کتنے ہائیڈروجن آئن ہیں 1 ہے, تو 0.01 کو آپ ملٹیپلائی کریں 1, تو یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا 0.01. اب اسٹوڈنٹس H3PO4 میں اس کا مول اتنا ہے اور ریپلیسبل ہائیڈروجن کتنے ہیں 3 ہے, تو آپ اسٹوڈنٹس اس کو ملٹیپلائی کریں گے, اس کے مول کو ملٹیپلائی کریں گے کس کے ساتھ 3 کے ساتھ, کیونکہ H3PO4 میں ریپلیسبل ہائیڈروجن کتنے ہیں 3 ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو جب آپ اس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے ساتھ 0.01. تو اسٹوڈنٹس آل ریپلیسبل ہائیڈروجن تمام میں کتنے ہیں سیم ہے, ٹھیک ہے. سو آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن, آل آر دا سیم, آل آر دا سیم, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا اسٹوڈنٹس MCQ نمبر 38 کہ which of the following contain equal number of particles, مطلب اس میں ایکول نمبر آف پارٹیکل کس میں موجود ہے 9 گرام واٹر اور 9 گرام امونیا. تو اسٹوڈنٹس سمپل ہینڈس ہمارے ساتھ ہے کہ نمبر آف پارٹیکلز از اکول ٹو مول ملٹیپلائڈ بائی ایوگاڈرو نمبر. ایوگاڈرو نمبر آپ اسٹوڈنٹس سمپل بس آپ کامن لے لیں, ٹھیک ہے. آپ ادھر لے لیں نمبر آف پارٹیکل لے لیں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب اسٹوڈنٹس اے کے ساتھ 9 گرام واٹر اور 9 گرام امونیا, آپ اگر اس کو حل کرتے ہیں اسٹوڈنٹ تو آپ ہمارے ساتھ مول نامعلوم ہے, ہمیں دیا گیا ہے ویلو گرام میں, تو اس گرام کو آپ پہلے کنورٹ کر لیں مول میں. تو مول از اکول ٹو ماس ان گرام ڈیوائڈ بائی مولر ماس, تو ماس ان گرام ہے 9 اور مولر ماس کتنا ہے 18, تو 9 ڈیوائڈ بائی 18 از اکول ٹو 0.5. اور ایوگاڈرو نمبر آپ اگر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ مطلب 3 × 10⁻23 آ جاتا ہے. اب مول آف امونیا جو ہے اب 9 گرام ہے, تو آپ بھی اس کو اسٹوڈنٹس مول میں کنورٹ کریں گے, تو مول از اکول ٹو ماس ان گرام. ماس ان گرام اس کا کیا ہے 9 گرام ہے. مولر ماس آف امونیم آئن جو ہے امونیا کا 14 ہے اور 4 ہائیڈروجن ہے, اور ایک ہائیڈروجن کا ماس کتنا ہے مطلب 1 ہے, تو 4 + 14 از اکول ٹو 18. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ نمبر مول سیم آ گئے دونوں کے, اور آپ اگر ایوگاڈرو نمبر کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ دونوں اسٹوڈنٹس اس کے لیے کتنا ہے سیم ہے, کتنا ہے سیم ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اسٹوڈنٹس یہ تو سیم ہے. نیکسٹ آپشن ہم ٹرائی کرتے ہیں آپشن نمبر بی کہ 1 ml آف کلورین اینڈ 1 ml آف آکسیجن. اب اسٹوڈنٹ اس کے لیے اگر ہم یہ فارمولہ تمام کے لیے فارمولہ یہ ہے, لیکن مول ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. تو مول اسٹوڈنٹس ادھر ہمیں دیا گیا ہے والیوم, ٹھیک ہے, کیا دیا گیا ہے والیوم. اس والیوم کو آپ مول میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ فارمولہ ہے مول از اکول ٹو والیوم ڈیوائڈ بائی مولر والیوم. تو مول والیوم ہمارے ساتھ 1 ml ہے, مولر والیوم ہمیں پتہ ہے کہ والیوم آکوپائڈ بائی 1 مول آف اینی گیس ایٹ STP یہ ہے 22.4 لیٹر RDM کیوب, تو 1 ڈیوائڈ بائی یہ 22.4, تو یہ ہمارے ساتھ اتنے مول آ جائے گا کلورین کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسرے آکسیجن کے لیے آپ اس کو آکسیجن کے لیے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ بھی مطلب والیوم اس کا 1 ml ہے, اور 22.4 پہ آپ اس کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا 0.04. تو یہ بھی اسٹوڈنٹس اس کا ویلو بھی کیا ہے سیم ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی نمبر آف پارٹیکل جو ہے یہ بھی سیم ہے. اب اسٹوڈنٹس یہ اگر آپ لے لیں 0.1, یہ تو بالکل سیم ہے 0.1 مول آف کلورین اینڈ 0.1 مول آف HNO3. تو آپ بھی جب اس کو آپ ایوگاڈرو نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ بھی سیم آ جائے گا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ان تمام کے لیے مطلب بوتھ مول آر سیم, ہینس پارٹیکل آر آلسو ول بی سیم, آپشن سی کے لیے. تو ہمارے ساتھ تمام کے تمام آپشن میں سیم نمبر آف پارٹیکلس موجود ہیں. جس طرح ہم نے سال کیا تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ کون سا ہے, آپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ آپشن. تو اسٹوڈنٹس اس کو سرکل کرتے ہیں, آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن.
अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 39 कि 48 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। अब स्टूडेंट्स हमारे साथ फार्मूला है कि एटम्स मतलब मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और सिंपली अगर आप इससे ये फार्मूला निकालेंगे कि एटम्स आर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स मोल हमें नहीं दिया गया है, इसके बरक्स क्या दिया गया है, मास। ठीक है, तो पहले हम इस मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में। तो हमें पता है स्टूडेंट्स मोल हमारे साथ बराबर है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम कितना है स्टूडेंट्स, 45 ग्राम है, और ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो इसका मोलर मास कितना है स्टूडेंट्स, 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो 45 डिवाइड बाई 180, तो ये हमारे साथ मोल क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 0.25 मोल। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी फार्मूला के थ्रू एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.25, एवोगाड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23। आप सिंपली कैलकुलेटर में ये दोनों ले लें, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके से हमारे साथ आ जाएगा 1.50 × 10⁻23। अब स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख लें कि एस इन ग्लूकोज C6H12 इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 12 है। तो सिंपली आप स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 12 के साथ। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.50, तो ये स्टूडेंट हमारे साथ आ जाएगा 18 × 10⁻23। चूँकि ऑप्शन में 18 10⁻24 है, तो इस डेसिमल को मूव करें टुवर्ड लेफ्ट, तो इधर एक 10 एक्स्ट्रा 8 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करें और ये 23 हमारे साथ हो जाएगा 24। तो 1.80 × 10⁻24। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स इसमें ढूंढ लें, ऑप्शन हमारे साथ सी ऑप्शन जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 40 कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.97 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये सिंपल फार्मूला है हमारे साथ स्टूडेंट्स। मास इन ग्राम दिया गया है और इसमें मालूम करना है क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अब स्टूडेंट्स मोल जो है हमें मालूम है कि मोल इज इक्वल टू एटम्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसके साथ 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एटम्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब चूँकि स्टूडेंट्स मोल इधर तो मोल है, लेकिन वैल्यू में दिया गया है मास इन ग्राम। तो सिंपल स्टूडेंट्स इस मोल को आप मास को कन्वर्ट करें मोल में। तो मोल हमें पता है, सेकंड फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम है 1.97, और गोल्ड का जो एटॉमिक मास है या मोलर मास है, मतलब एज एटॉमिक मास, मोलर मास ऑफ गोल्ड का लेटर नेम है एरम, तो सिंबल है AU। ये है हमारे साथ 196.97। तो ये मोलर मास है। ठीक है, आप एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 0.01 मोल, 0.01। अब स्टूडेंट इस फार्मूला को आगे अप्लाई करें। ठीक है, एटम्स इज इक्वल टू मोल कितने हैं, 0.01 है, N2 एवोगाड्रो नंबर। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है, 1/100 इंटू एवोगाड्रो नंबर। चूँकि हम न्यूमेरिकल के थ्रू जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/100 एवोगाड्रो नंबर, एन क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स इसमें है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कि 1/100 एवोगाड्रो नंबर एटम्स। तो ये हमारे साथ हो गया स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 40। तो स्टूडेंट्स ये भी जहन में रख लें।